بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے تعلیمی نفسیات اور استاد، یا دوسرے معنوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک استاد کے لیے تعلیمی نفسیات کا جاننا کیوں ضروری ہے۔ تعلیمی نفسیات کا علم استاد کے لیے بنیادی اہمیت کا حامل ہے، بلکہ موجودہ زمانے میں پیچیدہ ماحول اور مختلف نوعیت کے تعلیمی مسائل کو دیکھا جائے تو نفسیاتی اصولوں سے ناواقف استاد کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نفسیاتی اصولوں سے بے خبری اسے مختلف مسائل سے دوچار کرتی رہتی ہے، اور چونکہ استاد تعلیمی عمل میں مرکزی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے اسے اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے ہر قدم پر نفسیاتی اصولوں کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک استاد کے لیے تعلیمی نفسیات سے آگاہ ہونا اتنا ہی ضروری ہے جیسا کہ صحرا میں سفر کرنے والے کا ستاروں کی سمت سے آگاہ ہونا۔ آج کے لیکچر میں ہم کچھ پوائنٹس پہ بات کریں گے جن سے تعلیمی نفسیات کی اہمیت معلم کے لیے واضح ہوتی ہے، یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ تعلیمی نفسیات کی بدولت تعلیم کے مختلف شعبہ جات میں کس طرح سے رہنمائی اور آسانی فراہم کی جا سکتی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا پوائنٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے طلباء کی گروہ بندی، یا جسے آپ کلاسیفیکیشن آف اسٹوڈنٹس بھی کہیں گے۔ ایک استاد کو کلاس میں موجود مختلف بچوں سے واسطہ پڑتا ہے، اور یہ بچے صلاحیتوں اور قابلیتوں کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ذہین بچے ہیں، کچھ اوسط ذہانت کے مالک ہوتے ہیں، کچھ کن ذہن بھی ہوتے ہیں۔ اس صورتحال میں تعلیمی نفسیات سے ناواقف استاد کبھی بھی کامیابی سے تدریس کا فریضہ انجام نہیں دے سکتا۔ اگر وہ سب کو ایک ہی طریقے اور ایک ہی رفتار سے پڑھائے گا تو لازمی سی بات ہے بہت سارے بچے ایسے ہیں جو کچھ بھی سیکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ یہاں پہ تعلیمی نفسیات استاد کی مدد کرتی ہے، اور نفسیات سے باخبر استاد طالب علم کو ان کی استعداد اور صلاحیتوں کے اعتبار سے مختلف گروہوں میں تقسیم کر کے پڑھائے گا، تاکہ ایک ہی جیسے بچے ایک گروہ میں موجود ہوں اور ان کو مناسب رہنمائی اور مدد فراہم کی جا سکتی ہو۔ دوسرا پوائنٹ ہے مقاصد کا تعین، یعنی ڈٹرمنیشن آف آبجیکٹیوز۔ تعلیمی عمل کی بنیاد مقاصد تعلیم پر ہوتی ہے، اور مقاصد تعلیم کو طالب علموں کی عمر، پختگی اور صلاحیتوں کے مطابق مختلف درجوں میں تقسیم کر لیا جاتا ہے۔ اس صورت میں مقاصد کا حصول نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ تعلیمی نفسیات سے باخبر معلم ہی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کس درجے کے لیے کون سے مقاصد موزوں ہوں گے۔ یعنی عموماً چھوٹی عمر کے بچوں کے لیے جو مقاصد طے کیے جاتے ہیں وہ نسبتاً آسان ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے بچوں کی کلاس بڑھتی چلی جاتی ہے مقاصد کی نوعیت بھی پہلے سے ذرا مشکل یا پیچیدہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ لیکن اگر تعلیمی نفسیات کے اصولوں کو مد نظر نہ رکھا جائے اور طالب علموں کے انفرادی اختلافات، فطری صلاحیتوں اور تقاضوں سے بے پرواہ ہو کر مقاصد طے کیے جائیں تو منزل کا حصول ناممکن ہو جائے گا۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ تعلیمی نفسیات ہی استاد کو مقاصد کا تعین کرنے اور پھر مقاصد کے حصول تک کوشش کرنے میں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ تیسرا وہ شعبہ جس میں تعلیمی نفسیات استاد کی مدد کرتی ہے وہ ہے موزوں طریقہ تدریس۔ مختلف مضامین کو پڑھانے کے لیے مختلف طریقہ تدریس کا استعمال ضروری ہے۔ جب تک موزوں طریقہ تدریس کا انتخاب نہ کیا جائے اس وقت تک بچوں کے لیے مضامین کو سیکھنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ تمام طالب علموں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا کسی طور بھی مناسب نہیں ہوتا۔ اس تعلیمی نفسیات یہاں استاد کو مدد فراہم کرتی ہے کہ وہ فیصلہ کر سکے کہ مضمون، وقت اور طالب علم کی ذہنی سطح کے مطابق کون سا طریقہ تدریس ایسا ہے جو کہ اختیار کیا جا سکتا ہے یا اس کو اپنایا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ تمام تر مضامین کو ہم ایک ہی طریقے تدریس سے نہیں پڑھا سکتے ہیں، اور تمام تر بچے ایک ہی طریقے تدریس سے فائدہ بھی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو گویا تعلیمی نفسیات یہاں بھی استاد کے لیے رہنمائی کا کردار ادا کرتی ہے، اور استاد جو ہے بچوں کی دلچسپیوں اور ذہنی نشوونما کے مطابق اپنے سبق کو دلچسپ بنا سکتا ہے۔ اس طرح سے بچے مضمون کو جلدی سمجھ جائیں گے، اس میں دلچسپی کا مظاہرہ بھی کریں گے، اور ویسے بھی بچے عموماً ان طریقے تدریس کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو کہ ان کی ذہنی سطح کے مطابق ہوتے ہیں، دلچسپ ہوتے ہیں اور اسے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ ہمارے پاس ہے مؤثر تدریس، یعنی افیکٹو ٹیچنگ۔ تعلیمی عمل میں استاد کی پہچان مؤثر تدریس ہی سے ہوتی ہے، اور تدریسی عمل میں 4 سوالات سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں: کیا، کیوں، کب اور کیسے۔ تعلیمی نفسیات یہاں پہ بھی استاد کی مددگار ہوتی ہے اور اسے رہنمائی فراہم کرتی ہے کہ اس نے ان سوالوں کے جوابات کی تلاش کیسے کرنی ہے۔ جو استاد طالب علم کی دلچسپیوں،
ان کی صلاحیتوں، قابلیتوں، استعداد اور نشوونما کے مختلف مراحل پر ہونے والی تبدیلیوں اور انفرادی اختلافات سے واقف ہوگا، وہی اپنی تدریس کو مؤثر بنا سکتا ہے۔ وہ اپنی تدریس کے لیے مناسب وقت دیکھے گا، ٹھیک ہے، پڑھایا جانے والا مواد چیک کرے گا کہ آیا وہ طالب علموں کی ضروریات کے مطابق ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ موضوع اور مناسب طریقہ تدریس استعمال کرے گا۔ لیکن یہ سب اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ جب استاد تعلیمی نفسیات سے باخبر ہو۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مؤثر تدریس کے لیے تعلیمی نفسیات ہر مرحلے پر استاد کی معاونت فراہم کرتی ہے یا اس کی مددگار ہوتی ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہمارے پاس ہے جی سمعی و بصری معاونات کا استعمال، یعنی یوز آف آڈیو ویژول ایڈز۔ یہاں پہ آڈیو اور ویژول کی اصطلاح یقیناً آپ کے لیے نئی نہیں ہوگی، یعنی وہ تمام تر مددگار چیزیں جن کا تعلق سننے یا دیکھنے کے ساتھ ہیں، ہم انہیں سمعی و بصری معاونات کے نام سے جانتے ہیں۔ بہت عرصہ تک صرف لیکچر کے طریقہ کار کے ذریعے ہی بچوں کو پڑھایا جاتا رہا، لیکن اس کا اگرچہ یہ بہت قدیم طریقہ ہے اور آج بھی بہت زیادہ رائج ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس سے بچوں میں بوریت اور تکان کا عنصر غالب آ جاتا ہے اور رٹے کی طرف رجحان زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ بھی تعلیمی نفسیاتی استاد کی مددگار رہی اور مختلف تحقیقات سے بات یہ ثابت ہوئی کہ بچے تصاویر، چارٹس، ماڈلز، ٹی وی، ریڈیو اور کمپیوٹر وغیرہ کے ذریعے جلدی سیکھ جاتے ہیں، کیونکہ ان اشیاء کے استعمال سے بچوں میں دلچسپی اور تجسس کا مادہ پیدا ہوتا ہے اور تعلیم جو ہے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ تعلیمی نفسیات نے استاد کو اس طرف متوجہ کیا کہ اپنے سبق کی مناسبت سے اگر سمعی و بصری معاونات کو استعمال میں لایا جائے تو مؤثر نتائج حاصل کرنا ممکن ہو سکتا ہے۔ پانچواں پوائنٹ ہے جی طلباء کی رہنمائی، یعنی گائیڈنس آف اسٹوڈنٹ۔ آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ استاد تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ بچوں کی مناسب رہنمائی کا فریضہ بھی انجام دیتا ہے، یعنی وہ بچوں کے لیے رہنما بھی ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بہت سے تعلیمی مسائل طالب علموں کے لیے اس لیے زیادہ بڑا مسئلہ بن جاتے ہیں کہ انہیں مناسب رہنمائی نہیں ہوتی۔ ان مضامین کے انتخاب کے وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون سا بچہ کیا رجحان کی قابلیت رکھتا ہے، اسے زبردستی سائنس پڑھنے پر مجبور کیا جاتا ہے یا کچھ ایسے مضامین کا انتخاب کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے جو اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے ہیں۔ پھر پیشوں کا انتخاب بھی اہم مسئلہ ہے۔ تو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی استاد جو ہے وہ بچوں کے لیے مناسب رہنمائی فراہم کر سکتا ہے۔ ایک استاد جو کہ بچوں کے رجحان، ان کے دلچسپیوں اور نشوونما کے مختلف پہلوؤں سے واقفیت رکھتا ہے تو یقیناً وہ بچوں کے لیے بہتر رہنمائی فراہم کر سکتا ہے، اور ان تمام تر امور سے واقفیت تعلیم نفسیات کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جی چھٹا پوائنٹ ہے ہمارے پاس انتظامی مسائل کا حل، یعنی سولوشن آف ایڈمنسٹریٹو پرابلمز۔ اسکول اور کمرہ جماعت میں اکثر انتظامی مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے عموماً ایک عام رویہ یہ ہے کہ استاد جو ہے وہ ڈنڈے کا استعمال کرتے ہیں یا بچوں کو سزا دیتے ہیں یا تشدد دیتے ہیں، لیکن یہ طریقہ ہرگز بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس سے بچے بغاوت پر اتر آتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں یا بے روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان انتظامی مسائل کو حل کرنے کے لیے نفسیاتی اصولوں کو کام میں لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ تعلیم نفسیاتی استاد کو بتاتی ہے کہ اگر کوئی بچہ کسی غلط رویے کا مظاہرہ کر رہا ہے تو اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، وہ کیا اسباب ہیں جو اسے اس طرح کے رویے کا اظہار کرنے پر آمادہ کر رہی ہیں، اور ان وجوہات کو پتہ لگا کر ان کا مناسب حل تجویز کیا جا سکتا ہے۔ اگلا ٹاپک ہے جی ٹائم ٹیبل، جسے آپ اردو میں نظام الاوقات بھی کہتے ہیں، اور انگلش میں ہم کہیں گے جی فارمیشن آف ٹائم ٹیبل، ٹھیک ہے، کہ جی ٹائم ٹیبل کی تشکیل کسی بھی تعلیمی ادارے میں ایک بڑا اہم مرحلہ اور معاملہ ہوتی ہے۔ تعلیمی نفسیات یہاں بھی استاد کی رہنمائی کرتی ہے، اس لیے کہ اگر دیکھا جائے تو صبح کا وقت جو ہے وہ اس میں بچوں کے دماغ جو ہیں بہت تازہ ہوتے ہیں، سیکھنے کے لیے آمادہ اور تیار ہوتے ہیں، اس لیے اگر آپ غور کریں تو عموماً ٹائم ٹیبل کی تشکیل کرتے وقت مشکل مضامین کو صبح کے اوقات میں رکھا جاتا ہے، پھر مختلف پیریڈ کے درمیان کے بعد مناسب وقفہ یا دورانیہ تاکہ بچے ریفریش ہو جائیں، پھر کھیل کے اوقات کا بھی نظام الاوقات یا ٹائم ٹیبل میں شمولیت جو ہے وہ نفسیاتی اصولوں کی بدولت ہی کی جاتی ہے۔ پھر بچوں کو یکسانیت اور اکتاہٹ سے بچانے کے لیے ایک اساتذہ کا رد و بدل مختلف جماعتوں میں، یہ بھی ایک نفسیاتی طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ عمر کی مناسبت سے بچوں کی کلاسز کا دورانیہ جو ہے یہ بھی نفسیاتی اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے طے کیا جاتا ہے، کیونکہ عموماً چھوٹی بچوں کی جو پیریڈ ہے وہ 30 منٹ کا ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے بچوں کی عمر زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے یہ دورانیہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یونیورسٹی طالب علموں کے لیے عموماً یہ دورانیہ جو ہے وہ گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے تک کا ہوتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تعلیمی نفسیات ایک اچھا اور مؤثر ٹائم ٹیبل تشکیل دینے میں بھی استاد کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔
اگلا پوائنٹ ہے جی اشتراکی عمل یعنی کوآپریشن۔ مؤثر تعلیم و تدریس کے لیے تعلیمی ادارے کی فضا کا خوشگوار ہونا نہایت ضروری ہے۔ ایک استاد کو تعلیمی ادارے کے اندر مختلف افراد سے تعلقات قائم کرنا ہوتے ہیں، اپنے طالب علموں کے ساتھ، ساتھی اساتذہ کے ساتھ، ادارے کے سربراہ کے ساتھ اور غیر تدریسی عملے کے ساتھ بہتر تعلقات نہ صرف تعلیمی ادارے کے وقار میں اضافہ کرتے ہیں بلکہ معلم خود بھی اطمینان کے ساتھ اپنے فرائض کو انجام دے سکتا ہے۔ تعلیمی نفسیات جو ہے وہ استاد کو فرد کی دلچسپیوں، ان کے تقاضوں، رویوں، خصوصیات اور رجحانات سے آگاہ کرتی ہے۔ اس سے فرد میں لوگوں کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور کلاس روم میں دوستانہ فضا پیدا ہوتی ہے۔ استاد اپنے ساتھی اساتذہ کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرتے ہیں اور تعلیمی ادارے کے ماحول میں ایک اشتراکی عمل کی فضا پیدا ہوتی ہے جو کہ ادارے کو چلانے میں مؤثر و مددگار ثابت ہوتی ہے۔ جی اگلا پوائنٹ ہے جائزے میں سہولت یعنی فیسلٹی ان ایویلویشن۔ تعلیمی عمل جو ہے وہ جائزے کے بغیر مکمل تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تعلیمی نفسیات نے ایک استاد کے لیے جائزے کے عمل کو بھی نہایت آسان بنا دیا ہے۔ مختلف تعلیمی سرگرمیوں میں طالب علموں کی استعداد، رجحانات، ذہانت، صلاحیتوں اور تعلیمی تحصیل کا جائزہ لینے کے لیے تعلیمی نفسیات نے مختلف آزمائشیں تجویز کی ہیں، جس کی بنا پر جائزے کا عمل یعنی امتحانات کا عمل ہم کہہ سکتے ہیں زیادہ پر اعتماد اور قابل اعتبار ہو گیا ہے۔ جائزے کے معنی ہے جانچ پڑتال کرنا۔ تو عموماً تعلیمی عمل کے دوران جو بھی امتحانات یا جو ٹیسٹ یا جانچ کا جو بھی انداز استاد اختیار کرتا ہے وہ جائزے کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ استاد ان کے ذریعے اپنی اور طالب علموں کی کارکردگی کا جائزہ لیتا ہے، مزید بہتری کے لیے نئے اقدامات کرتا ہے اور موجودہ دور میں جو ہم کہتے ہیں جی معروضی طرز کے امتحانات جنہیں آپ آبجیکٹیو ٹیسٹ کہتے ہیں، ان کی بنیاد بھی تعلیمی نفسیات ہی کی بدولت رکھی گئی ہے۔ اس طرح سے تعلیمی نفسیات سے واقف استاد اندازوں کے بجائے سائنسی بنیاد پر نتائج کا جائزہ لیتا ہے اور خامیوں اور خوبیوں کا تعین کر کے اس میں اصلاح و ترامیم کرتا رہتا ہے، یعنی اس کی بہتری بھی کرتا رہتا ہے اور ترمیم یعنی اس میں جہاں کہیں تبدیلی کی گنجائش ہوتی ہے تو اس کو بہتر بنانے کی بھی کوشش بھی کرتا ہے۔ نیکسٹ جی انفرادی اختلافات اور تعلیمی نفسیات یعنی انڈیویجول ڈفرینسز اینڈ ایجوکیشنل سائیکالوجی۔ نفسیات کا علم معلمین کو بچوں کے انفرادی اختلافات کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ کلاس میں استاد کے پاس بہت سارے بچے ہوتے ہیں اور یہ سارے طالب علم ایک دوسرے سے ظاہری شکل و صورت کے ساتھ ساتھ مختلف پہلوؤں میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اور لیکن بعض بچوں میں یہ اختلافات بہت نمایاں ہوتے ہیں کہ وہ فوراً توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں اور ایسے بچوں کو ہم غیر معمولی بچے بھی کہتے ہیں۔ اور تعلیم کے دوران اگر بچوں کے انفرادی اختلافات پر توجہ نہ دی جائے تو ان کے بھٹک جانے کا خدشہ بھی ہوتا ہے۔ غیر معمولی بچوں میں عموماً فتین بچے جنہیں آپ جینیس کہتے ہیں، کن ذہن بچے، معذور بچے، مضطرب اور مجرم بچے بھی شامل ہوتے ہیں۔ چنانچہ تعلیمی نفسیات نے انفرادی اختلافات کا مطالعہ کر کے تعلیمی عمل کو پہلے سے زیادہ بامقصد فائدہ مند بنا دیا ہے اور معلم جو ہے وہ بچوں کے مسائل کو نہ صرف سمجھ جاتا ہے بلکہ ان کو حل کرنے کے لیے ان کو رہنمائی یا مدد بھی فراہم کرتا ہے اور یہ تعلیمی نفسیات ہی کی بدولت ہے۔ 12واں پوائنٹ ہے جی ہمارے پاس ہم نصابی سرگرمیاں جنہیں ہم کو کریکولر ایکٹیویٹیز بھی کہتے ہیں۔ ہم نصابی سرگرمیاں بھی طالب علموں کی تربیت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں اور یہ تعلیمی مقاصد کو حاصل کرنے میں بھی اہم ہوتی ہیں۔ یہ جہاں تک ہم نصابی سرگرمیوں کا تعلق ہے تو اس کی وضاحت کرتی چلوں کہ ادارے میں ایک تو پڑھنے پڑھانے کا کام ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ دیگر ایسی سرگرمیاں یا کچھ ایسی ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں جن کا بنیادی مقصد بچے کو پڑھانا یا سکھانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بچے کی شخصیت کی تکمیل میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے گیٹ ٹوگیدرز ہیں، آپ کی پارٹیز ہیں، آپ کے مختلف کمپٹیشنز ہیں، ٹھیک ہے، میلاد ہے، فن فیئر ہے، یہ سب کی سب جو ہے وہ ہم نصابی سرگرمیوں میں شمار ہوتی ہیں کہ جن کی باقاعدہ جانچ تو نہیں کی جاتی لیکن ان کے ذریعے بچوں کی شخصیت کی تعمیر و تشکیل ضرور کی جاتی ہے۔ چنانچہ تعلیمی ادارے میں ان کا مناسب اہتمام بچے کی شخصیت کی تکمیل کے لیے بہت ضروری ہے اور چونکہ زیادہ تر ہم نصابی سرگرمیوں کے انعقاد کی ذمہ داری استاد پر عائد ہوتی ہے، اس لیے ان سرگرمیوں کے انتخاب اور تنظیم کے سلسلے میں تعلیمی نفسیات سے آگاہ ہونا بہت ضروری ہے۔ معلم کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچوں کی عمر، ان کی قابلیت، ان کی صلاحیت، ان کے رجحانات اور دلچسپیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف قسم کی ہم نصابی سرگرمیوں کا اہتمام کرے۔ چنانچہ بچوں کے انفرادی اختلافات کو سامنے رکھتے ہوئے
موضوع ہم نصابی سرگرمیوں کا انتخاب اور اہتمام بہت ضروری ہے، اور معلم جو ہے وہ نفسیاتی اصولوں کی روشنی میں تھوڑے وقت اور کم وسائل میں بھی بہتر نتائج حاصل کر سکتا ہے۔ 13واں پوائنٹ ہمارے پاس ہے آزمائشیں، ٹیسٹس۔ اب یہاں آزمائشیں یا ٹیسٹوں سے مراد در حقیقت سوال نامے ہیں، اور ان سوال ناموں میں موجود سوالوں کے جوابات کی روشنی میں طالب علموں کی تعلیمی سیکھ کا، ان کی ذہنی صلاحیت کا، پختگی یا ان کے رجحان کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ معلم یا طالب یا استاد جو ہے وہ خود بھی نفسیاتی اصولوں کا مطالعہ کر کے ایسی آزمائشیں تیار کر سکتا ہے کہ جو فرد کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لینے میں معاون ثابت ہوتی ہیں، اور ایسی آزمائشیں جو کہ نفسیاتی اصولوں کے مطابق تیار کی جاتی ہیں ان کے نتائج بھی زیادہ قابل اعتبار ہوتے ہیں، اور ان کے استعمال سے طالب علم کی شخصیت کے بارے میں زیادہ مؤثر اور قابل اعتماد رائے قائم کی جا سکتی ہے۔ اس لیے استاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ تعلیمی نفسیات کا بغور مطالعہ کرے اور ایسی آزمائشیں تیار کرے تاکہ اسے زیادہ بہتر اور مثبت نتائج میسر آ سکیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس یہ تعمیر کردار، کیریکٹر بلڈنگ۔ ہر فرد کی شخصیت کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، اور ان پہلوؤں کی موزوں، تربیت اور نشوونما سے ہی تعمیر کردار کا فریضہ انجام دیا جا سکتا ہے۔ تعلیمی نفسیات نے معلم کو وہ رہنما اصول فراہم کیے ہیں جن کی روشنی میں وہ اپنے طلباء کے کردار اور شخصیت کی تعمیر بہتر طور پر کر سکتا ہے، اور ان اسباب، وجوہات اور عوامل کا جائزہ لیتا ہے جو فرد کی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ عوامل مثبت اور منفی دونوں صورتوں میں ہو سکتے ہیں۔ استاد کو یہ پتہ کرنا ہے کہ منفی عوامل کون سے ہیں تاکہ وہ ان عوامل اور محرکات کو مثبت انداز میں ڈھال کے طلباء کے کردار کی تعمیر کرتا رہے، ان کی شخصیت کی جانچ پرکھ کرتا رہے، اور اس مقصد کے لیے تعلیمی نفسیات ہی ہے جو کہ استاد کو معاونت فراہم کرتی ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہمارے پاس تعلم یعنی لرننگ ہے۔ تعلم تعلیمی نفسیات کا اہم اور بنیادی موضوع ہے۔ معلم جو ہے وہ تعلیمی نفسیات کی بدولت قوانین تعلم کی شرائط اور خصوصیات سے واقف ہوتا ہے۔ سیکھنے کی نوعیت، رفتار اور انداز کے اعتبار سے چونکہ تمام طالب علم ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، چنانچہ تعلیمی نفسیات ہی ہے جو معلم کو آگاہ کرتی ہے کہ طلباء کب، کیوں اور کیسے تعلم پر آمادہ ہوتے ہیں۔ تعلم کی شرائط اور قوانین کے مطابق تدریسی سرگرمیاں ترتیب دی جائیں تو تعلم مؤثر اور دیرپا ہوگا، ورنہ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکیں گے اور استاد کی ساری محنت ضائع چلی جائے گی۔ اگلا پوائنٹ ہمارے پاس معاشرتی مطابقت یعنی سوشل ایڈجسٹمنٹ کا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے، اور وہ معاشرے کے ساتھ رہنا یا دوسرے لوگوں کے ساتھ میل جول یا روابط قائم کرنا پسند کرتا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو تعلیم کا ایک اہم مقصد فرد کو سوشل ایڈجسٹمنٹ کے قابل بنانا بھی ہے۔ لیکن موجودہ دور میں معاشرتی ہم آہنگی کی شدید کمی نظر آتی ہے، اور ہر شعبے میں تیز رفتار تبدیلیوں نے فرد کی زندگی کو شدید متاثر بھی کر دیا ہے۔ ان حالات میں تعلیمی نفسیات ہی وہ مضمون ہے جو کہ استاد کو ان اصولوں یا قواعد و ضوابط سے آگاہ کرتی ہے جن کی مدد سے فرد کو معاشرتی اقدار و روایات کے مطابق ڈھالا جا سکتا ہے۔ استاد نفسیاتی اصولوں کی مدد سے ان عوامل، اسباب و وجوہات کا پتہ چلاتا ہے جو فرد کو معاشرتی عدم مطابقت کا شکار کرتے ہیں، اور پھر اپنی کلاس اور ادارے میں طالب علموں کی انداز سے رہنمائی کرتا ہے جس کی بدولت طالب علم مایوسی، احساس محرومی، الجھن، کشمکش، احساس ناکامی جیسے حالات سے بخیر خوبی عہدہ برا ہونے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ ان مشکل حالات میں سے نکل آتے ہیں یا اپنے آپ کو اس قابل بنا لیتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو فیس کر سکیں اور پھر اپنے لیے ایک موزوں اور مناسب راستہ نکال سکیں جو کہ انہیں زندگی کی طرف لے کے جا سکیں یا زندگی کی کامیابیوں کی طرف لے کے جا سکتا ہو، اور یہ صرف اور صرف تعلیمی نفسیاتی کی بدولت ممکن ہے۔ اگلا پوائنٹ معاشرتی اور جذباتی نشوونما یعنی سوشل اینڈ ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے۔ یعنی پڑھانے کے ساتھ ساتھ استاد پر بچوں کی تربیت کی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے، اس لیے استاد کو چند اور امور کی طرف بھی توجہ دینی ہوتی ہے جن کا تعلق معاشرتی، اخلاقی اور جذباتی زندگی سے ہے۔ استاد کو کلاس روم میں اکثر اوقات ایسے بچوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے جن کی جذباتی اور معاشرتی زندگی کا توازن درست نہ ہونے کی وجہ سے ان کی شخصیت میں مختلف قسم کی معاشرتی یا اخلاقی کمزوریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ایسے بچے چونکہ زیادہ توجہ کے مستحق ہوتے ہیں، چنانچہ استاد تعلیمی نفسیات کی مدد سے طالب علموں کے ان نقائص کو اور نقائص کو پیدا کرنے والے اسباب و وجوہات کا مطالعہ کرتا ہے تاکہ وہ ان بچوں کو جو مختلف مسائل کا شکار ہے اس قابل بنا سکے کہ وہ اس معاشرے کے مفید رکن ثابت ہو سکیں اور اپنی صلاحیتوں کو معاشرے کی ترقی اور بہبود کے لیے استعمال میں لا سکتے ہوں۔
جی، نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس طبعی میلانات یعنی ایپٹیچیوڈ کا ہے۔ تعلیم کے عمل میں بچوں کے طبعی رجحانات کا اندازہ لگانا بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات بچوں کی ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ جس مضمون یا جس شعبے میں جانا چاہتے ہیں یا جس میں ان کی دلچسپی ہے اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور بچوں کو وہ مضامین پڑھنے پر مجبور کیا جاتا ہے جو کہ ان کی دلچسپی اور رجحان کے مطابق نہیں ہوتے۔ یعنی ایک بچہ اگر آرٹس پڑھنا چاہتا ہے یا فائن آرٹس میں جانا چاہتا ہے، لیکن والدین یہ اس بات کے خواہش مند ہے کہ ان کا بچہ جو ہے میڈیکل یا نان میڈیکل کی فیلڈ اختیار کرے، تو ایسی صورت میں بچہ ہو سکتا ہے مارے بندھے وہ شعبہ اختیار تو کر لے، لیکن اس سے مؤثر نتائج کی توقع کرنا جو ہے وہ ایک خام خیالی ہی ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ بھی تعلیمی نفسیات استاد کی مددگار بن جاتی ہے اور بچوں کے طبعی میلانات اور رجحانات کو جاننے میں استاد کو سہولت فراہم کرتی ہے، تاکہ ایسے مضامین کا انتخاب بچوں کے لیے ممکن بنایا جا سکے جو ان کی دلچسپی کے مطابق ہوں اور جن میں اپنی کارکردگی کا بھرپور مظاہرہ کر سکیں۔ اس صورت میں طالب علم شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور معاشرے کے لیے مفید رکن ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس ٹاپک کا آخری پوائنٹ ہمارے پاس ہے جی ذاتی محاسبے کی اہلیت یعنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی، یعنی تعلیمی نفسیات اس حوالے سے بھی استاد کی مددگار ہوتی ہے کہ وہ استاد کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ اپنی شخصیت کے اندر جھانکنے کی صلاحیت بھی حاصل کر لیتا ہے۔ لازمی سی بات ہے کہ استاد جو صلاحیت یا قابلیت رکھتا ہے یا جو مزاج رکھتا ہے وہ براہ راست یا بالواسطہ طور پر طالب علموں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے استاد اپنی شخصیت کا جائزہ لیتے ہوئے یہ معلوم کرنے کی کوشش کر سکتا ہے کہ طلباء کی طرف اس کا رویہ موزوں ہے یا نہیں، اور اپنی ذات کا یہ تجزیہ اسے اپنی اصلاح کرنے اور اپنی خامیوں کو دور کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر اینا فرائڈ کے الفاظ ہیں کہ استاد کو سب سے پہلے اپنے تضادات کو سمجھنے اور کنٹرول کرنے کے قابل ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد ہی وہ اپنے تعلیمی فرض کو انجام دینے کے قابل ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو استاد لاشعوری طور پر اپنا غیر حل شدہ مشکلات کا غصہ طلباء پر نکالتا ہے، اور یہ بات بہت حد تک درست بھی ہے۔ چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تعلیمی نفسیات یہاں پہ بھی استاد کی مددگار ہوتی ہے اور استاد کو ایک بہتر شخصیت بننے میں مدد فراہم کرتی ہے۔